میرے پاس ایکسپیرینس زیادہ آ جائے، میری جو آبزرویشن بڑھ جائے، میری ٹریٹمنٹ اچھی ہو جائے، میری ڈائگنوز اچھی ہو جائے. دیگر ویٹرینین آپ کا کام ہے کہ آپ ہر اس پوائنٹ پہ ورک کریں. آپ نے سارا کچھ کر آگے فیلڈ بھی چلا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسن عیسیٰ رحمان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. پولٹری انڈسٹری کے ویٹرینین ان کے ساتھ ہیں. آج ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ چلیں یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ لاسٹ ویک مینجمنٹ. لاسٹ ویک مینجمنٹ. لاسٹ ویک مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس میں اگر ہم اس کو چھوٹے الفاظ میں یا کنکلوڈ کریں نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک مشین لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فار اس بلیڈر از اے مشین, کنورژن مشین. We put feed on it, they convert into post. ایسے ہی لگتا ہے نا. ہم مشین لیتے ہیں, اس میں ہم اپنے پروڈکٹ ڈالتے ہیں اور جو پروڈکٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اس سے حاصل کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اگر کوئی بھی را مٹیریل وہ آلو ڈالتے ہیں اس میں سے چپس بن کے نکل آتی ہے. ایسے ہی اسی طرح پہلے ہمارے لیے ایک مشین ہے اور وہ مشین ہم چھوٹی سی بچہ لیتے ہیں. وہ مشین کرتے ہوئے جب وہ 35 فیٹ پہ چلا جاتا ہے تو ہم اس کو مشین کا نام دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو فیڈ ڈالتے ہیں اور اس میں سے وہ گوشت میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اب لاسٹ ویک میں اتنی ہی زیادہ فیڈ کھا رہا ہوتا ہے. ایک 30,000 برڈ ہے جو آخری ویک میں وہ تقریباً 70 بیگ کھا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. 70 بیگ ہے 80 بیگ. اب 70-80 بیگ جو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کی جو FCR ہے وہ آپ کے پورے فلاور کو ہٹ کر سکتی ہے. آپ نے پورے فلاور میں اتنی محنت کی, سارا کچھ کیا, مطلب آپ نے بہت زیادہ اس پہ چڑھ کے رہے, اپنی مینجمنٹ کی, لیکن لاسٹ ویک میں آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو آپ نے تھوڑا سا لائٹ لے لیا, کیا مال تیار ہو گیا. نارملی ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم وہ چیز جو ہمارے اینڈ پروڈکٹ کا ذریعہ تھی نا وہ تو اسی طرح تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں. نیچرل چیز ہے کہ مطلب جو میں جتنا والا ہوئی اتنا چلتا 4 گاڑی پہ 2 تھوڑا سا اسکول ہے کر جانا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ تیار ہو گیا ہے, اس میں کوئی نہیں مسئلہ. ہاں آخری ویک ہے, آخری ویک میں مسئلہ سیل کی طرف ہے, سیل کی تیاریاں, سیل کی بات, سیل کی باتیں شروع ہوتی ہیں. وزٹ بھی بندہ اس طرح سے نہیں کرتا کہ وہ پورا فارم وزٹ نہیں کرتا. یہ آپ نے اس پہ اس روٹین کو اگر ہے اس کو چینج کرنا. ہم نے آخری ویک میں ہی FCR جو ہے نا وہ نکالی. ویسے تو آن گوئنگ پروسیس ہے, اس میں Day 1 سے لے کے Day 40 تک آپ اس کو پورا اوپر چڑھ کے ویجیلنٹ ہو کے فوکس کر کے دھیان رکھ کے کام سے چڑھ کے رہنا. جو بھی ورڈ آپ استعمال کریں اس میں آپ نے انوالو رہنا ہوتا ہے تب جا کے FCR بنتی ہے. یہ آپ نے فوکس پراپر کرنا ہے. آپ نے ہر روز ٹاپک میں جا کے یار پراپر ٹھیک ہے چیک کرے گا. ٹھیک ہے نا, ٹاپک پڑھی ہے نا, اس کو مسل کے چیک کرے کہ اس میں انڈائجیشن تو نہیں. ایک انڈائجیشن ہوتی ہے جو دوروں نظر آ رہی ہے, مطلب آپ بولے آپ اسکاری ماری تو انڈائجیشن نظر آ رہی ہے نا. ایک ہوتی ہے جب آپ اس کو کھولیں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا یار یہ انڈائجیشن اس طرح کی ہے کہ واضح محسوس نہیں ہو رہی لیکن ہلکا ہلکا دانا بھی ہے, پلس اس میں جو ہے نا مکس بھی آ رہا ہے ہلکا ہلکا, پلس اس میں جو ہلکا سا دوسرا جسے آپ کو کنٹرائٹس میں آ جاتا ہے وہ سب سے پہلے ٹاپک کا جو اندر والا پارٹ ہے اندر سب سے پہلے میں نے تو مجھے وہ نہیں دیکھا ہے. اس کے بعد وہ باہر آنے کی طرف شروع ہوتا ہے جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز آپ اسی طرح جا کے فوکس کر کے غور سے دھیان سے اپنی محنت آپ کر کے یہ دیکھیں گے. اگر ہم کہیں کہ ساتھ یہ طرح SOP بنا دیں کہ ہر روز ڈراپنگ پکچر ضروری اور گروپ چارٹ گروپ کا کنسپٹ بھی آپ اپنے طور پہ یہ رکھیں کہ ہم نے خود سے کام کرنا, اپنے لیے کام کرنا. نو فار دا سینئرز, نو فار دا ادر, نو فار دا کمپنیز. کیونکہ جو بندہ آج یہاں پہ محنت کرے گا آپ کہیں بھی چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی خود سے مدد کرے گا. یہ چیز آپ نے اس چیز کو آپ نے پراپر فوکس کر کے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد آگے نہیں یہ فیڈنگ پیٹرن نارمل. ہاں یہ آپ نے ڈسکس کر دیا نارمل ہے, گڈ ہے, ایکسیلنٹ ہے. تو اگر آپ کی فیڈنگ نارمل نہیں ہے, فیڈنگ آپ کی فیڈنگ نارمل نہیں, آپ کو پتہ چل گیا فیڈنگ پیٹرن زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ پہلے ماحول کی طرف دیکھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ یار اس میں کیا فرق آ رہا ہے, اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ نہیں یار اس میں نا ہم نے فیڈنگ ٹھیک ہے لیکن اس کے جو پیچھے لنکیں بنی ہیں وہ بنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی آخری ویک میں اس طرح کی چینجنگ نہیں آنے لگی. اسموتھ برڈ چل رہا ہے, اس کو اسموتھ جانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ویجیلنٹ ہو کے غور سے دھیان سے اوپر چڑھ کے جو بھی برڈ آپ کو بہتر لگتا ہے
وہ آپ استعمال کریں اور اس کے اوپر پراپر فوکس کرنا ہے. آپ میں بہت سارے بندے جو ہیں وہ اندر کا کے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, جن کی اکثر دیتے آ رہی ہیں نا, وہ اپنے طور پہ بہترین کام کر رہے ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور سپروائزر ہے وہ اس طرح جتنا شیئر کرتا ہے بھائی میں اپنے پابندی آپ سے بہتر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, صرف آپ نے لیگ کے تھوڑی سی محنت کر کے تو بہترین رزلٹ کریں گے. یہ چیزیں آپ کو خود سے دیکھیں. پھر آپ نے ڈیسیژن میکنگ آئے گا. اچھا ڈیسیژن میکنگ کرنے سے آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ڈیٹا آ گیا, آپ کے پاس فیلڈنگ کا ڈیٹا آ گیا, آپ کے پاس فارم اینڈ بیٹر کی جو فیئرنیس ہے وہ آ گئی, مطلب کل کی جڑی ہے وکی پہ گئی تو پھر اس کی آ گئی. ڈیسیژن میکنگ آپ نے وہاں سے لے لینی ہے جی کہ ہم نے جو ہے وہ میڈیسن چلانی ہے, ہم نے اپنا صرف ماحول چینج کر کے اس کو بہتر کر لینا ہے. ٹھیک ہے, میڈیٹیشن بہتر کرنی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میڈیٹیشن تو ہماری ٹھیک ہے, نارمل چل رہی ہے, برڈ کمفرٹیبل ہے, کہ ہمارے سارا اسٹڈیز کرو تو یا تو فیلڈ میں صحیح نہیں یا اس کا گٹ کا ایشو ہے, تو آپ اینٹی بایوٹک دیں گے. وہ اینٹی بایوٹک آپ جب آخری ویک میں دیں گے وہ آپ کو ریٹرن لازمی کرے گا, اسپیشلی گٹ والی. تھوڑے سے پہلے تو اپنا پروبیوٹک کی گل کرتے ہیں, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فی الحال جو سینیریو چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق آپ نے اموکسی دے دیں, لنکو دے دیں, لیوفائسی دے دیں, گٹ کی کوئی بھی آپ گٹ کی دے دیں گے اس کو آپ کو رسپانس آ جائے گا, اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا. وہ کس طرح سے ملے گا, وہ نہیں ویٹ کے زیادہ دے دے گا. ٹھیک ہے نا, ایسا آخری کتنی اموکسی کی پرائز ہے 22,500. ہاں جی, تو 22,500 کتنے دن ہو, 4 دن چل جائے جس میں 8 دن ڈوز ہے. ہاں 22,000 روپیہ اگر آپ لگا دیں ایک کے جی اگر آپ روز چلا لیں گے اپروکسیملی, تو اس کا ریٹرن آپ کو تو ایک دن میں پورا دینا. اگر 10 گرام کا برڈ میں زیادہ وزن کر رہے ہیں, 30,000 برڈ ہے, 10 گرام کے حساب میں کتنے بڑھ 300 کے جی, 300 کے جی کا وزن پیسے سے کٹو کتنے بڑھ, ہیوج اماؤنٹ. ہاں ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے. یہ کا ویٹرینرین آپ نے اس کی صرف ہیلتھ پہ ورک کرنا. ٹھیک ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو اوور سینیریو, اکارڈنگ ٹو اوور انفلیشن, اکارڈنگ ٹو اوور کنٹری, ٹھیک ہے, تو ہم نے میں آپ کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک یور سیلف اے گڈ ڈاکٹر, ٹرائی ٹو میک یور سیلف اے گڈ مینیجر. مینیجر جو اچھا ہوتا ہے وہ اپنے بزنس کو اکنامیکلی بھی دیکھتا ہے, اپنے بزنس کی دوسری چیزیں بھی دیکھتا ہے. وہ وہی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا اچھا ڈاکٹر, مرغی بنا دیں گی. ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے 0.025 پاپولیشن آف دا پاکستان میں شامل کر دیا. اس سے بڑی کیا چیز ہے, اور ڈاکٹر کا نام چھوڑ دے ڈاکٹر صاحب تیار کیا دل کر دیتے یار. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی دے دی, آپ نے اچھا مینیجر بننا ہے, وہاں کے اچھا ڈاکٹر بنا دیا. اچھا ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں, اچھا ڈاکٹر بن جاؤ, میرے پاس ایکسپیرینس زیادہ آ جائے, میری جو آبزرویشن بڑھ جائے, میری ٹریٹمنٹ اچھی ہو جائے, میری ڈائگنوز اچھی ہو جائے, وہ آپ کو مرغی نے بنا دینا. آپ کو بزنس نے, آپ نے بزنس کو ایز اے بزنس لے کے چلنا ہے, تاکہ آپ کے ڈی این اے میں وہ چیز ہو آگے. یہ چیز بھی آپ کہ اکنامیکلی بھی اپنے آپ کو چیزوں کو دے کے چلیں. یار میں 30,000 کی اگر یہ میڈیسن چلا لوں گا تو میرا اتنا فائدہ ہو جائے گا. اگر میں یہ کروں گا کہ نہیں یار میری میڈیسن جو ہے نا میں نیچے رکھا, وہ بھائی پی ایف فیکٹر تو وہیں سے اوپر چلا جائے گا نا جب آپ کا ویٹ گین بہتر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, نہ کہ ایویں سوچتے رہو یار میری میڈیسن باقی وہ گھٹ چلے گی, میرے زیادہ وہ اچھا فیل ہوئے گا. لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ نے ہر طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کہ نہ کہ صرف کو باتیں سوچتے رہو جیسے آج کل وہ ڈاکٹر سوچ رہے ہیں کیوں ہوئی میری شادی ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ چیزیں بھی سوچتے رہنا ساتھ ساتھ, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اکنامیکلی بھی دیکھنا ہے. اچھا, اسی ٹاپک کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں. لاسٹ ڈے میں آپ نے کیسے کرنا ہے, لاسٹ ڈے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ لاسٹ ڈے اتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن جو آخری دن پہلے کیچنگ ہے گی. ٹھیک ہے نا, آخری دن میں آپ نے فیڈنگ ٹائم کو سب سے زیادہ فوکس آپ نے فیڈنگ پہ دیکھنا ہے کہ یار فیڈنگ کس طرح سے چل رہی ہے, کون سے ٹائم پہ چل رہی ہے. اس کے بعد سیل انفارمیشن ہے, سیل کی آپ کے پاس انفارمیشن ٹائملی آنی چاہیے. اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ سیل ہماری لوکل ہے, ہماری سیل لاہور کو ہے, ہماری سیل کوئٹہ ہے, 3 ڈفرینٹ ایریاز ہیں, 3 ڈفرینٹ ٹائمنگس, ایسا ہی ہے نا, 3 ڈفرینٹ, ہاں ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اگر آپ لوکل سیل کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو پریپیئر یور برڈ the next 14 hours, after 14 hours. ٹھیک ہے نا, if you are going to sell Lahore, you need to prepare yourself 11 PM, day 11 PM, 11 بجے آپ کی
प्रॉपर क्रॉप साफ होना चाहिए आपका अच्छे। इसी तरह आपने उसकी तीनों तरह के ऑप्शन जो है ना वो पूछने नहीं अपने सेल डिपार्टमेंट से कि यार लाहौर में सेल हो रहा है, लोगों सेल हो रहा है, कोयटा सेल हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है। फिर आपने अपने क्रॉप पे फोकस करना है उसी तरह से, यार मेरा क्रॉप ना लगा हो, ठीक है ना। लेकिन कोशिश सिर्फ क्रॉप ने रखनी है। अगर हम इस बात पे ब्रोकर को, गाड़ी वाले को इस बात की अगर सेंस समझाना कोशिश करें और हम सक्सेसफुल हो जाए ना डॉक्टर साहब, वो इस बात को मान जाएंगे कि भाई अगर एक बार हम आपको बिल्कुल मौका दे देते हैं जिसमें ना क्रॉप में फीड होगी या इंटेस्टाइन नहीं होगी, दे शुड रिड्यूस द वेट। तो भाई उसके पास जब है ही कुछ नहीं, उसके इंटेस्टाइन में भी कुछ नहीं है, तो वो चाहता वो ज्यादा वेट गेन वो वेट लॉस ज्यादा करेगा। हमारे गाड़ी वाले ने की कंसेप्ट है और कोटा लगा वजन बड़ा काट गया, ये बड़ा वजन बड़ा काट गया, और भी पाँव उसा काट दिया है कि देखो जी अरे हम तरीका काट दे कि कोटा ला के दो। भाई कोटे की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो आपने इंटेस्टाइन है ना उसकी फीड अगर होएगी तो बर्ड वेट लॉस नहीं करेगा डॉक्टर साहब, नेचुरल चीज है यार। लेकिन उसको तो पेट कुछ है ही नहीं, तो वो जो यहाँ से 4-3 घंटे का और के लाते हैं, 2 घंटे वहाँ पे और 8 घंटे 10 घंटे से यहाँ बुखार लगा हुआ, 17-18 घंटे से दुनिया का बैठना चाहिए। तो समझ लो कि इन्हें बुखार रख सकते हैं बर्ड, वो गेन करेगा, कुछ ना कुछ गेन करेगा। हाँ जी, वो कुछ ना कुछ गेन करेगा। अगर लॉस फंस गया वो गेन ना भी करे तो वो लॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। वो अपनी उसको मेंटेन करके रखेगा। बॉडी रिक्वायरमेंट है यार उसकी, बिल्कुल आपने सही कहा। बॉडी रिक्वायरमेंट जिस बैठ की पूरी होएगी तो फिर वो अपनी बॉडी तो नहीं यूज करेगा ना, उसकी एनर्जी नहीं यूज करेगा, उसकी फैट अपनी नहीं इस्तेमाल करेगा। ये बात हमने स्प्रेड करनी है, ये बात हमने गाड़ी वालों को समझानी है, ठीक है ना। बीइंग अ वेटरनियन आपका काम है कि आप हर उस पॉइंट पे वर्क करें जो पिछले लोगों ने नहीं किया, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ सीनियर्स ने बहुत कम काम किया आपके सीनियर्स, वेरी सॉरी टू से, इफ दे वर्क वेल, ठीक है ना। कि आज हम रॉस बाहर से ना हुआ रहे, आज हम यहाँ पे अपना रॉस बना रहे हो। इफ योर सीनियर्स डिड वेल, हम गए हॉस्टिन फ्रीजिंग क्यों मंगवा रहे होते, हम अपनी गाय सहवाल नस्ल की गाय को अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, हम उसकी बहस में नहीं पड़ेंगे। हमने काम करना है, हमें इंशाअल्लाह हर फोरम पे जाके काम करना है। इन्हीं में से आप में से ही क्लास में से इंशाअल्लाह अच्छे जो है ना उसमें निकलेंगे, हम खुद से अपने जो है ना वो वर्किंग करेंगे, हम हर लेवल पे जाके वर्किंग करेंगे। हमने ये कंसेप्ट उनका खत्म करना है गाड़ी वालों का, भाई क्रॉप में फीड आप ऐसा से क्रॉप में फीड देने शुरू कर दो, मैं तो देना रहती हूँ, मैं सेव कर दूँ चाय रोड रात तेरी चाय बड़ी महंगी लगेगी। हाँ सही बात है, लेकिन उसको समझाते थे हम कि भाई क्रॉप में फीड नहीं है, पानी है, तो पानी बंद करो और भी डिहाइड्रेशन कराओ, मतलब बर्ड को सोचेगा रास्ते से जाना, ठीक है। इस चीज पे आपने फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद फर्ज किया, आपको पता चल गया तो आप सेल की लोकल सेल आ गया, लाहौर सेल आपने सारा कुछ कर आगे फीड भी चला दी, क्रॉप टेस्ट कर दिया आपने। क्रॉप टेस्ट आपने 10 बजे से पहले 9 बजे तक आपने क्रॉप टेस्ट कर लेना अपने बर्ड का, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट की अभी फिलहाल जो चल रही है वो ये है कि हमें क्रॉप एम्प्टी देना, तो आपने क्रॉप टेस्ट कर लिया। जब क्रॉप टेस्ट किया आपको खबर किया फीड के पोटे के अंदर भी फीड है प्लस बर्तनों के अंदर भी पड़ी है, आप समझते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो लेकिन सिर्फ बर्तनों में कुछ नहीं है लेकिन क्रॉप अच्छा खासा है, तो फिर आप ऑर्गेनिक एसिड दें कुछ ना कुछ ताकि वो डिलीवर होकर जल्दी अंदर चली जाए। इंडस्ट्राइल कोई तकलीफ नहीं है क्रॉप में।